خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 7واں باب پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی فکر میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہر نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے، اور دیکھو وہ تو علانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سب بیٹھتے ہیں جی۔ روزوں کے دوران ہم 5ویں جمعے کے لیے آج اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ نہ صرف یسوع کے دکھوں پر غور کر سکیں بلکہ اس کے کلام کی ہدایت بھی ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کریں۔ آج ہم 3 نقطوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، جس عید کے لیے یسوع گیا ہے وہ کون سی ہے، اور عید کے موقع پر جو ریئیکشن ہوا ہے اس پر غور کریں گے۔ پھر شریر انسان اور فقی اور فریسی جو یسوع کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کا رویہ یسوع کے طرف ایسا کیوں ہے، اور اس کے بعد ہم خداوند کے حضور جس طرح خدا کلام میں مدد کرتا ہے، ہم انسانوں کو اپنے اندر کیسے رویے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے آج عید خیام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے لیے 3 عیدیں بہت ضروری ہیں جس میں سارے اکٹھے ہو کر یروشلم میں جایا کرتے تھے۔ ایک خروج پاس اوور جسے کہتے تھے خداوند کے حضور، عید خمسین جو عید پینتیکوس کے موقع پر سارے یہودی اکٹھے ہوتے تھے، اور اس کے بعد خداوند کے حضور عید خیام جسے فیسٹ آف ٹیبرنیکل اردو زبان میں کہا، انگلش میں کہا جاتا ہے، اردو میں عید خیام، اور عبرانی زبان میں اس عید کو سکوت کا نام کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ عید جو ہے اس کے لیے آج یسوع مسیح ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً جاتا ہے، کیونکہ مخالفت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس کے کلام کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ معجزات جو کہ بھلائی کے کام ہیں، یہودیوں کے لیے وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور خیال کرتے ہیں اب جب وہ یروشلم میں عید منانے کے لیے آئے گا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے، اور جب عید منانے کے لیے آئے گا اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اور اسے پکڑ لیں گے، گرفتار کر کے اسے مار دیں گے۔ یسوع مسیح ظاہری طور پر نہیں بلکہ خفیتاً اس عید میں شمولیت کے لیے جاتا ہے۔ یہ سکوت یا عید خیام جو خداوند کے حضور عید ہے، اسے منانے کا طریقہ یہ ہے، یروشلم کے اندر کھلی جگہوں پر جایا جاتا تھا، وہاں پر خیمے لگائے جاتے تھے، وہاں جھونپڑیاں بنائی جاتی تھیں، مختلف قسم کے 4 قسم کے درختوں کی ٹہنیاں لگا کر وہاں جھونپڑیاں بناتے تھے، اپنے خیموں کے باہر ان کو آویزاں کرتے تھے، اور 8 دن کے لیے لوگ
اس تجربے سے گزرتے تھے۔ یہ کیا تجربہ تھا جس میں سے وہ گزرنا چاہتے تھے؟ یہ تجربہ تھا خروج سے لے کر وعدہ کی سرزمین تک، جو 40 سال کا سفر بنی اسرائیل قوم نے بیابان میں کیا تھا، اور خدا ان کی وہاں پر رہنمائی کرتا تھا اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ خروج کا واقعہ کیا ہے، یہ خدا کا کرم جو ہوا ہے اس واقعہ کو یاد کیا جائے، اور یاد کیا جائے کس طرح 40 سال تک بیابان میں خدا ہماری حفاظت کرتا رہا ہے۔ اور یہاں ہم جانتے ہیں دن کے وقت میں جب سورج نکلتا تھا تو تب بھی خدا ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، اور رات کو بھی بدلی سرخ ہو جاتی تھی تاکہ انہیں رات کی روشنی میں بھی خدا ان کی مدد اور حفاظت کرے۔ اور لوگوں کو بتایا جاتا تھا جو اس تجربے سے گزرتے ہیں، سارے یہودی اکٹھے ہوں اور اس تجربے سے گزریں تاکہ انہیں پتہ ہو خدا بیابان میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس عید کے ساتھ 2 چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ ایک، خدا کے حضور پانی جو وہ لے کر جاتے تھے اپنے اپنے گھروں کے لیے، اور جو رات کی روشنی میں جو بادل سے خدا سرخ رنگ کا بادل روشن کر کے ان کو روشنی عطا کرتا تھا، اس روشنی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جب یسوع مسیح اس عید سے آنے سے پہلے 2 بہت بڑے بڑے معجزے کرتا ہے جن کو اس عید کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر لوگوں میں یہ ایک عجیب سی کسک بھی پیدا ہوتی ہے، مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ 2 معجزے کون سے ہوئے تھے؟ پہلے بزاتا کے تالاب کے اوپر خداوند ایک 38 سال کے بزرگ کو جو 38 برس سے بیمار تھا، خداوند اسے شفا دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے سامری عورت سے بھی باتیں جب ہوئی ہیں تب بھی پانی کے متعلق باتیں سنی ہیں۔ اور خداوند اس تالاب سے جو لوگ پانی لے کر جاتے تھے، وہاں پر جا کر جب یہ معجزہ کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، ایمان رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ ایک فرشتہ آتا تھا اور آ کر پانی کو ہلاتا تھا، اور جو پہلے مریض اس پانی کے تالاب میں کودتا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور خداوند اس 38 برس کے بیمار شخص کو شفا دے کر کہتا ہے اپنی چارپائی اٹھا، اپنا کٹولا اٹھا اور چلا جا، اور وہ اسی دم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ سو خداوند جس طرح سامری عورت سے بات کرتا ہے، اس معجزے کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے شفا دینے والا وہ تالاب کا پانی جو ہے وہ زندگی کا پانی میں ہوں۔ جو مجھے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جو مجھ پر ایمان لائے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سو خدا کے حضور یسوع مسیح یہ معجزہ کرتا ہے۔ اس پانی کو لے کر وہ اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے کہ ہم پاک پانی لے کر اپنے گھروں میں پہنچے ہیں۔ ایک اس تجربے کے بعد دوسرا معجزہ جو خداوند نے ایک کندھے کو آنکھیں دیں، جو کہ ہم نے خداوند کے حضور اتوار کے روز سنا، پدیشی اندھا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اس پدیشی اندھے کے ساتھ شفا دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے بتایا دنیا کا نور میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ سو یہ عید اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ اس سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں جو سوالات تھے، کچھ لوگ یسوع کی حمایت میں تھے، کچھ یسوع کی مخالفت میں تھے، اور آج مخالفت کے لیے جو سوال کھڑا کیا جاتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کیا وہ عید کے لیے آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور کلام کے اندر لکھا اس بات کے لیے ان کے درمیان اختلاف پڑا، اور اس اختلاف کی وجہ سے پہلا اختلاف جو خداوند کے لیے یہودی رکھتے ہیں، جب وہ یروشلم میں آ کر اس کو دیکھتے ہیں، یہودی تو اس کو مارنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس کو قتل کریں، اور یہ دیکھو علانیہ طور پر سب کے درمیان کھڑا تعلیم سنا رہا ہے۔ لوگ
سوال کرتے ہیں کیا یہودیوں نے، کیا سرداروں نے اسے المسیح مان لیا ہے؟ یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری تعلیم جو ہمیشہ دی جاتی ہے، ہمیشہ ان کو دی جاتی تھی، وہ تھا المسیح کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ کہاں سے آئے گا، اور اس لیے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں کہ نہ لائیں، ہم اس کے معجزات پر غور کریں کہ نہ کریں، ہم اس کی تعلیم کو مانیں یا نہ مانیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں، اس کی تعلیم نئی ہے، لیکن اسے تو ہم جانتے ہیں۔ کیا جانتے تھے یسوع مسیح کے لیے؟ یسوع مسیح کو جانتے تھے کہ وہ ناصرت کا رہنے والا ہے۔ کیا جانتے تھے؟ وہ یوسف کا بیٹا ہے۔ کیا جانتے تھے؟ وہ مریم کا بیٹا ہے۔ کیا جانتے تھے؟ اس کا باپ لکڑی کا کام کرتا ہے، اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور اسی لیے خداوند نے کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں کہاں سے آیا ہوں، میں باپ سے بھیجا گیا ہوں، جس نے مجھے بھیجا ہے تم اس کو نہیں جانتے، میں باپ کی طرف سے آیا ہوں اور باپ نے مجھے بھیجا ہے، تم باپ کو نہیں جانتے۔ اور اسی لیے ان میں یہی تعلیم ہے، بار بار وہ یسوع کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ اس کی تعلیم، نہ اس کے معجزات، نہ اس کے کلام اور اس کے کرشموں کو تو قبول کر کے لوگوں کو بھی بار بار سکھاتے تھے اس کا یقین نہ کرو، جھوٹ کا پرچار کرتے تھے، یسوع کی مخالفت کرتے تھے، اس کے متعلق غلط تعلیم پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہ لائیں۔ اور اسی لیے پھر کہا گیا وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہنوز اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ اس کا وقت پاک جمعرات کا ہے جب وہ اسے گرفتار کر سکتے ہیں، اس کا وقت ہے گڈ فرائیڈے جب وہ اسے مصلوب کر سکتے ہیں، اس کا وقت ہے اسی رات کو اس کو قبر میں رکھ سکتے ہیں، اس کا وقت وہ ہے جب وہ قبر سے باہر نکل آئے گا، جب وہ موت اور قبر پر جو ہے فتح حاصل کر لے گا، اس کا وقت وہ ہے۔ اس سے پہلے اس کی تعلیم، اس سے پہلے اس کے معجزات، اس سے پہلے اس کا کلام جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں میں پذیرائی پاتا رہے گا، لیکن مخالفت بڑھتی جائے گی، مخالفت بڑھتی جائے گی۔ یہودی فقی فریسی اس کے خلاف رہیں گے، اور اسی لیے اس مخالفت کی وجہ سے وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت کی خوبصورتی یہ ہے، جو کہ حکمت کی کتاب سے لی گئی ہے تلاوت، اس کے دوسرے باب سے آج ہمارے لیے پڑھا گیا، اور دوسرے باب کے اندر جو خداوند کے حضور جو تعلیم ہمیں دی گئی اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس تعلیم کی طرف آئیں، تھوڑی سی اس کتاب کے متعلق تعلیم، تاکہ ہمیں اندازہ ہو اس کتاب میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ حکمت کی کتاب کچھ لوگ کہتے ہیں 2 صدیاں یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لکھی گئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی 1.5 صدی کے موقع پر، تقریباً 1 یا 2 صدیوں کے درمیان خداوند کے حضور قبل از مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور اسے کہا جاتا ہے یہ سلیمان کی حکمت ہے۔ اس کے اندر خدا کے حضور کیا لکھا گیا ہے؟ اس کے اندر خداوند کے حضور یونانی ثقافت، جو بابل کا تجربہ ہے، یونانی ثقافت، اور اس کے بعد جو ان کی حکمت ہے اس کو سامنے رکھ کر خداوند کے حضور اس بات کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ خدا کی حکمت کیا ہے، اور یہودی خدا کی حکمت کو کس طرح سے قبول کریں۔ اور کلام پڑھنے والے جب اس حکمت کو پڑھیں تو خدا کی حکمت کی طرف توجہ دیں، جو زمین پر جو یونانی حکمت ہے اور جو یہودی اپنی حکمت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا گیا، اور پھر بتایا گیا یہ حکمت ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ آج کے دن جب کلام میں سے حکمت کی کتاب اس کے دوسرے باب سے پڑھا جاتا ہے تو بڑے مختلف انداز سے اس دور کی حکمت میں کیا لوگ سمجھتے تھے، حکمت اور زندگی انسان کیا ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ باتوں کے لیے وہ سوچتے تھے،
جو کہ حکمت کی کتاب اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے، سوچتے کیا تھے؟ یہ سوچتے تھے زندگی چند دنوں کی ہے اور زندگی کے چند دن بدبختی اور مصیبت کے دن ہیں اور اس میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی عالم اسفل سے واپس نہیں آیا جو بتائے موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے، اور بتایا ہمارا پیدا ہونا اتفاقاً ہے۔ یہ حکمت کی باتیں جو یونان میں بڑی مشہور تھیں، جو سوچا جاتا تھا ہم صرف چند دنوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مر جائیں گے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اسی لیے بار بار وہ اس بات کا اعلان کرتے تھے۔ سانس کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ ناک کا دھواں ہے، سانس ناک کا دھواں ہے۔ عقل کیا ہے؟ یہ دل کی حرکت ہے جو ایک شرارہ ہے، جو شعلہ ہے، اور وہ کہتے تھے جب یہ بجھ جاتی ہے تو انسان خاک میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ یہ ساری حکمت جو صرف اور صرف یونان میں بانٹی جاتی تھی اور لوگ بڑا بڑا اعلان کرتے تھے یونانی حکمت کی کیا بات ہے، لیکن خدا کی حکمت کی کیا بات ہے وہی ہمیں آج سیکھنے کو ملے گی۔ یونانی حکمت میں جب ہم اس حکمت کی طرف سوچتے ہیں، جب انسان کی زندگی مختصر ہے، انسان کی زندگی مصیبتوں سے بری ہے، انسان موت کا کوئی علاج نہیں ہے، ان ساری باتوں کو لے کر دو طرح سے آج خدا کے حضور بتایا گیا شریر انسان خدا کے لیے کیا سوچ رہا ہے، شریر انسان یسوع کے لیے کیا سوچتا ہے، فقی اور فریسی یسوع کے لیے کیا سوچتے ہیں، ان ساری باتوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خداوند کے حضور آج ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں پر غور کر سکیں جو ہمیشہ آج کے دن ہم کلام کو سنتے ہیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ذہن میں رکھیے گا حکمت جو ہے یونانی حکمت، اور اس کے بعد شریر کیا سوچتا ہے، فقی اور فریسی یسوع کے لیے کیا سوچتے ہیں، جو آج کے کلام کے اندر لکھا گیا وہ آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں چند آیات تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ آؤ ہم راست کار کے لیے کمین لگائیں، یسوع کے لیے پھندا لگائیں۔ اب حکمت والے فریسی اور شریر یہ سوچ رہے ہیں آؤ ہم اس کے لیے کمین لگائیں، اس کے لیے پھندا لگائیں، کیونکہ یہ ہم پر بھاری ہے، یہ ہم پر گراں ہے، یسوع مسیح ہم سے زیادہ مضبوط ہے، آؤ ہم اسے پھنسانے کی کوشش کریں۔ پھر وہ کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ڈھونڈ لیتا ہے جو اسے ناپسند آتی ہے، جو شاید کلام کے خلاف ہے، تو اس لیے وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ شریعت کو عدول کرنے کی وجہ سے ہمیں سرزنش کرتا ہے۔ جب ہم کلام کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم حکم توڑتے ہیں، جب ہم کلام کو نہیں مانتے ہیں، تب یہ ہمیں کہتا ہے تم برے ہو۔ پھر اور یہ ہمارے چال چلن کے گناہوں کی ملامت کرتا ہے۔ ہمارا چال چلن کیسا ہے اس پہ بھی سوال اٹھاتا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے، ہم کیسے دعا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر گھٹنے ٹیک ٹیک کر اونچی اونچی سے دعا کرتے ہیں، اسے پسند نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ خیال کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اسی کے پاس ہے، کہ یسوع مسیح یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے سارا کلام اس کے پاس ہے۔ اسی بات کے لیے بھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے، ہم اسے جانتے ہیں اس نے حکمت کہاں سے پائی ہے، وہ کوشش کرتا ہے سارا کلام اس کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ بات یہودیوں کو بالکل ناپسند تھی، جہاں وہ سبت کی مخالفت کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، یہ بھی بات انہیں ناپسند تھی۔ وہ ہمارے خیالات کی ملامت کرتا ہے، جو ہمارے ذہن میں ابھی ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے، اور اسی لیے جب بھی ہم مخالفت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بلزبول کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے، اسے کیسے پتہ چل گیا؟
تم اپنے اندر خیال کر رہے تھے میں بلزبول کی مدد سے بدروں کو نہیں. ہمارے خیالات، ابھی ہمارے خیالات میں یہ ہوتا ہے، یہ اس وقت بھی ہماری مخالفت کر دیتا ہے. اب کہتے ہیں اس کو دیکھنا بھی ہمارے لیے ناگوار ہے، اسے تو مار دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے. اس کے لوگ بہت سارے پیچھے لگ گئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس کی خصلت ہماری خصلت سے مختلف ہے. خصلت کا مطلب ہوتا ہے عادت، رویہ. اس کا رویہ اور اس کی عادت ہم سے بہت مختلف ہے، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اس کی راہیں ہماری راہوں سے مختلف ہیں. جن راہوں پہ ہم لوگوں کو چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں اور راہوں پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اور زندگی کی باتیں بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ ہمیں جھوٹا خیال کرتا ہے، وہ ہمیں جھوٹا خیال کرتا ہے. متی رسول کی انجیل اس کے 23ویں باب میں فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں. جو یہ بولتے ہیں وہ کرو، جو یہ کرتے ہیں ویسے تم نہ کرو، کہ یہ سکھاتے ہیں پر کرتے نہیں ہیں، سو اس لیے یہ جھوٹے ہیں. اس کی راہیں ہم سے الگ ہیں، اور جیسے انسان گندگی سے علیحدہ ہوتا ہے، یہ ہم سے شاید اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انسان گندگی سے نفرت کرتا ہے. یہ کہتا ہے راسکار کا انجام مبارک ہوگا. مبارکبادیوں میں مبارک ہیں وہ جو بھوکے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پیاسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں. سو اس لیے یہ راست باز کے انجام کو مبارک کہتا ہے. اس کا فخر کیا ہے؟ اس کا فخر یہ ہے خدا میرا باپ ہے. ہم اس فخر کو بھی ختم کریں گے. آؤ ہم دیکھیں اور اس کی باتوں کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کے لیے یہ ساری کی ساری باتیں یسوع مسیح کے واقعات سے 200 سال پہلے لکھی گئیں. حکمت کی کتاب میں یسوع کے سارے دکھوں کا ذکر کیا گیا، اس کی ساری مخالفت کا ذکر کیا گیا، اور اسی لیے خداوند کے حضور ان ساری باتوں کا ذکر کر کے آج کے کلام کے اندر سکھایا گیا. اگر یہ المسیح ہے تو آؤ دیکھیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. صلیب کے اوپر جب یسوع مصلوب تھا تو ڈاکو کیا کہہ رہا تھا؟ نیچے سے کھڑا سپاہی کیا کہہ رہا تھا؟ اگر تو المسیح ہے تو ابھی نیچے اترا. ڈاکو کہہ رہا ہے اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا، اپنے آپ کو بھی بچا. سو خدا کے حضور حکمت کی کتاب میں ان ساری باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. آؤ ہم دیکھیں اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں ہیں. یہودا اسکریوتی بھی یہی سچ ڈھونڈ رہا تھا. اسی سچ کے لیے وہ اسے پکڑوانا چاہتا تھا کہ شاید ایک دن یسوع آئے اور جس طرح وہ معجزے کرتا ہے، جس طرح ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنی فوج کے ساتھ ان سب کو مار دے اور یہ جو رومی حکومت ہے اس کا تختہ الٹ دے. لیکن یسوع مسیح ایسا نہیں کرنے والا تھا. یسوع مسیح نئے طریقے سے اس بات کا جواب دینا چاہتا ہے. وہ خیال کرتے ہیں اگر راستگار خدا کا بیٹا ہے تو خدا اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا، اسی لیے پکارتے ہیں. لیکن پکار رہا ہوتا ہے صوبیدار جو بتاتا ہے اب اس اندھیرے میں، اب اس زلزلے میں، اب اس تیز آندھی کے اندر جو آواز وہ بولتا ہے وہ کہتا ہے در حقیقت یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اس بات کا اقرار کرتا ہے. دیکھتے ہیں خدا اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑائے گا کہ نہیں چھڑائے گا. لیکن وہ بالکل ایک نئی تعلیم اور نئی سوچ کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہو کر اسی بات کا اعلان کر رہا ہے، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور ہمیں بھی تعلیم دیتا ہے دشمنوں کے لیے دعا کرو.
سو خدا کے حضور یسوع مسیح اس بات کے لیے تیار ہے. ہم سختی اور عذاب کے ساتھ اس کا امتحان کریں گے. کیا سختی تھی؟ کوڑے کھانا، صلیب اٹھانا، بار بار گرنا، اس کے کپڑے اتارنا، سر پر کانٹوں کا تاج، ہاتھ اور پاؤں میں کی لگے ہونا، مصلوب ہونا، ہوا میں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا. خداوند کے حضور اتنی سختیاں سہنے کے باوجود بھی وہ خدا کے خلاف نہیں ہوتا ہے، وہ خدا کے خلاف نہیں بولتا ہے. آؤ ہم اس کی حلیمی کو معلوم کریں. کتنا کوئی یہ دکھ برداشت کر سکتا ہے؟ انتہا تک کا دکھ اسے دینے کی کوشش کی ہے. اس صبر کو آزمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور صبر کا پیالہ لبریز ہوتا ہے اور پھر اس کی پسلی میں نیزہ تک مارا جاتا ہے. خدا کے حضور بتایا جاتا ہے آؤ ہم اس کے صبر کو بھی آزمائیں. ہم خداوند کے حضور اس کو رسوائی کی موت دیں اور اس پر موت کا فتویٰ لگائیں. اور فتویٰ اس کا لگایا گیا تھا، اس کے صلیب کے گلے میں ڈالا گیا تھا، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، راست باز، بے گناہ، دوسروں کے گناہ اٹھا کر خود مصلوب ہونے کے لیے تیار ہے، دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس خدا پر اب خدا کہتا ہے یہ ساری حکمت کی باتیں جس میں انہوں نے مخالفت کی، خدا ان کی حکمت کو اپنی حکمت کے ساتھ نئے معنی دے دیتا ہے، اپنی صلیب کے ذریعے سے، اپنے دکھوں کے ذریعے سے، اپنے اس موت پر فتح حاصل کرنے کے ذریعے سے جو خدا کے حضور انسان ڈھونڈ رہا تھا. آج جب ماڈرن ٹیکنالوجی بات کرتی ہے، آج پھر ایک بار یونانی حکمت کی بات کی جاتی ہے، جب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جاتی ہے، تو آج کا انسان کیا سوچ رہا ہے؟ سب کچھ جلدی جلدی سے ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے ماڈرن سے ماڈرن مشینیں اور روبوٹ بنا رہا ہے. آج انسان بیماری سے نہ مرے اس لیے ہم بیماریوں کے علاج ڈھونڈ رہے ہیں. آج انسان چاہ رہا ہے انسان کی زندگی کو جتنا مرضی لمبا کیا جائے، جس حد تک ہم جا سکتے ہیں انسان کی زندگی کو لمبا کیا جائے، اور صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے انہی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بتایا جاتا ہے شریر اور شرارت کرنے والے انہی باتوں کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہیں. بتایا گیا وہ خدا کے بید کو نہیں جاننا چاہتے ہیں. بتایا گیا پاکیزگی کی جزا کی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ پاک روحوں کے ثواب پر یقین نہیں رکھتے ہیں. وہ خدا نے انسان کو جو بقا کے لیے اور زندگی کے لیے پیدا کیا اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں. اپنی ذات پر خدا نے انسان کو بنایا تھا اور خدا نے اس کی عمر کو ہزاروں سالوں تک کے لیے رکھا تھا، لیکن ہم انسانوں نے خود اس بقا اور زندگی کو توڑا ہے. خدا نے انسان کو شاید ہزاروں سال کی زندگی دی تھی، اور اسی لیے خدا کے کلام کے اندر جو نوح کی زندگی کے 950 سالوں کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ متوشالہ کی زندگی کا ذکر کیا گیا جو تقریباً 970 یا 75 سال کی عمر تک زندہ رہا. ہم اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں. ہم نے خود گناہ کر کے موت کو دعوت دی ہے، ہم نے خود موت کو خریدا ہے، ہم نے خود زمین پر موت لائے ہیں، اور اب خیال کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے. سو یہ حکمت خدا کی نہیں ہے. خدا نے انسان کو بقا کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی صورت پر پیدا کیا تھا. اب اگر ہم زندگی کی برکت پانا چاہتے ہیں توبہ کریں، روزے رکھیں، دعا کریں، نیک کام کریں، اچھی اخلاقی زندگی گزاریں، اعتراف کریں، معافی مانگیں، توبہ کے ساتھ زندگی گزار کر ہم اس قابل ہوتے ہیں
کہ خدا جو دکھاتا ہے میں تمہارے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں موت پر فتح حاصل کرتا ہوں، اور جو زندگی پانا چاہتا ہے وہ موت کو دروازہ سمجھے اور اس میں سے گزر کر اس زندگی میں چلا جائے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن ہم زمینی زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، ہم زمین پر اپنی حکمت سے جینا چاہتے ہیں، ہم زمین پر سوچتے ہیں شاید ہماری مختصر سی زندگی، آؤ جتنی مرضی خوشی کر لیں، جتنا مرضی ہم کھانے کھا لیں، جتنا مرضی ہم کچھ پی لیں، لیکن خدا بتاتا ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنا، اس کو سجدہ کرنا، اس کو پیار کرنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ خدا چاہتا ہے ہم اپنے اندر ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گرو نے ایک دن اپنے تمام جو 50 کے قریب اس کے چیلے تھے سب کو ایک ایک غبارہ دیا، ایک ایک غبارہ دے کر اس نے کہا اس کے اندر ہوا بھرو، ہوا بھر کے اس کے اوپر گرا لگاؤ، گرا لگانے کے بعد اپنے اپنے غبارے کے اوپر اپنا اپنا نام لکھو۔ تو سب نے نام لکھ دیے۔ جب سب نے نام لکھ دیے اس نے کہا یہ 7 والا کمرہ ہے، اس کا دروازے کے قریب جا کے اپنا اپنا غبارہ اندر پھینک دو، اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سارے غبارے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اپنے 50 شاگردوں سے کہا جاؤ جلدی جلدی سے اپنے نام کا غبارہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب سارے دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر کو ادھر، کوئی کسی کے پاؤں کے نیچے کو غبارہ آ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کئی غبارے پھٹ گئے ہیں، جلدی جلدی سے دھکے دینے سے، کمپیل کرنے سے غبارے پھٹ گئے ہیں، اور کسی کے نام کا غبارہ نہیں مل رہا ہے۔ تب اس نے 10 منٹ کے بعد کہا بس، کیونکہ جو بھی کوئی غبارہ پڑتا تھا کسی اور کا نام ہے پھینک دیتا تھا، اور کا پکڑا تھا پھینک دیتا تھا۔ اس نے کہا بس چھوڑ دو، اب باہر آؤ سارے۔ کہتے 10 منٹ تم نے لگا دیے ہیں اور تم نے اپنے نام کا غبارہ نہیں ڈھونڈا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا جو پہلا غبارہ آپ کے ہاتھ میں آتا، آپ اس کا نام پڑھتے اور کہتے یہ تیرا ہے، اور دوسرے کہتے یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، تو شاید سب کو غبارے مل جاتے۔ لیکن ہم چھینا جپٹی کے اس دنیا میں رہنے والے، اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کو نیچے گرانے والے، اپنی ترقی کے لیے دوسروں کو کچلنے والے، یہ نہیں سوچتے کہ انسان کی زندگی کیسی ہے۔ ہم سارے انسان خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا، لیکن ہم ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، کبھی گناہ کر کے، کبھی بےزتی کر کے، کبھی زنا کر کے، کبھی اس سے دور کر کے، کبھی رد کر کے، ہم بار بار اور روزے ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی قدر جانیں، اور اسی لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم بھوک کا تجربہ کریں، ہم پیاس کا تجربہ کریں، ہم روزے میں رکنا سیکھیں، ہم روزے رکھ کر اپنی سپیڈ کم کریں، جو ہمیں ہر وقت دوڑ لگی ہوئی ہے اس دوڑ سے باہر نکلیں اور خدا کے قریب آئیں۔ سوئیں آج خدا کی حکمت ہمیں بتاتی ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بچے ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور اچھے کام کر کے اپنی زندگی کے ایام بڑھانے ہیں، اور اس حد تک پہنچنا ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں اور ہم مسیح کی بادشاہت کا حصہ بنیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔